الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک ہمارے بڑے ہی محترم بھائی ریاست صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ تو آج کی محفل پاک کے اندر جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ ایک ہی عرض ہے کہ جو محفل کی انتظامیہ ہے وہ تھوڑی سی شفقت فرمائیں، جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو خاموش کروا دیں۔ بار بار توجہ بٹ جاتی ہے، جو سنانا ہوتا ہے جو سننا ہوتا ہے پھر سارا نا۔ مہربانی فرمائیں، جس نے باتیں کرنی ہے نا وہ مسجد کے باہر چلا جائے، خاموشی کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑے کمال عطا فرمائی۔ کتنی مرتبہ ہم نے علماء سے ان باتوں کو سنا کہ لولا کا لما خلقت الارض۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں زمینوں کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ ایک مقام پہ فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب علیہ السلام اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ تو ایک دو حدیث شریف برکت کے لیے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کی عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد چند ایک باتیں ہم اس نیت سے اصلاحی سماعت فرمائیں کہ ہمارا کردار بھی نبی علیہ السلام کے کردار جیسا ہونا چاہیے۔
حقیقی میلاد والا تو وہی ہے نا جس کو دیکھ کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یار دیکھو یہ نبی کریم علیہ السلام کا دیوانہ جا رکھا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایک دو حدیث پاک برکت کے لیے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے کتاب التنویر، اس کتاب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اوقات بندے کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے بندہ۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار فلاں وقت ایک ایسا کام ہوا تھا، باقی چیزیں مجھے بھول گیا مگر وہ کام مجھے ابھی یاد ہے۔ ایسا ہی کام ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ فرماتے ایک دن کیا ہوا، انہو مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر نکلے، کہتے ہیں میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب سوچنے لگا کہ دیکھتا ہوں آج حضور کہاں کرم فرماتے ہیں، آج نبی کریم علیہ السلام کس جگہ پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا الا بیتی عامر الانصاری، حضور کے ایک اور صحابی تھے حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر میں چلے گئے۔ اب میرے یا آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی اچانک مہمان آ جائے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ گھر کے کام کاج کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ قربان جائیں جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عامر انصاری کے گھر میں کرم فرمایا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں کام کیا کر رہے تھے؟ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام حضرت عامر انصاری کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عامر انصاری کیا کر رہے تھے؟ اس کانا یعلم مدارج ولادتہ لبنائہ وعشیرتہ، حضرت عامر انصاری اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے، حضور کا میلاد بیان فرما رہے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا میرا غلام، میرے صحابی میری آمد کا چرچا کر رکھا ہے، میری ولادت کا ذکر خیر کر رکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا دل بڑا خوش ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری اللہ نے تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، والملائکۃ یستغفرون، اور رب کے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ عمل صرف حضرت عامر انصاری کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے خاص نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَكَ نَجَا، قیامت تک آنے والا میرا کوئی غلام میری ولادت کی خوشیاں منائے، میری آمد کا جشن کرے گا، اللہ اس کے لیے بھی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے۔ تو کتنی برکتوں کی بات ہے، عظمتوں کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بڑھ چڑھ کے منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر آقا کریم علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے۔ آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم خالی نعرے لگانے کی حد تک رہ گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کا علم ہم نہیں سیکھتے، قرآن پاک کا ہم علم نہیں حاصل کرتے کہ رب کا کلام ہمیں کن باتوں کا حکم دے رکھا ہے، کن کاموں سے روکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث طیبات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ اے بندے اگر کامیابی چاہتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کے اندر تجھے ساری کامیابیاں مل جائیں گی۔
آج کے پرفتن دور کے اندر دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بندہ کوئی عہدہ حاصل کر لینا تو وہ سمجھتا ساری کامیابیاں مجھے مل گئی ہیں، باقی سارے بندے ناکام ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے وہ سمجھے گا یار ساری کامیابیاں تو میں نے حاصل کر لی، باقی بندے جو ہیں وہ ناکامی کی سیڑھیاں چڑھ رکھے ہیں۔ آئیں رب کریم کے کلام قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں، اے رب کے پاک کلام ہماری رہنمائی فرما، آخر ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی 3 نشانیاں اپنے بندوں کو بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، اللہ فرماتا ہے آخرت کے دن بھی انہیں کامیابیاں نصیب فرماؤں گا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ قد افلح من تزکا، ابھی ان کامیابیوں کا ذکر نہیں کیا، پہلے ان کا صلہ بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ فلاح کو پہنچ گیا۔ ارے کون سا بندہ؟ اللہ فرماتا ہے من تزکا، جو اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کتنی دشمنیاں ہمارے سینوں کے اندر چھپی ہوتی ہیں، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، مسلمانوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہنا، کتنے باطنی امراض ہمارے قلب کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم امام غزالی کی کتابیں پڑھیں نا تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ باطنی امراض کا نقصان کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا فرماتا ہے میرا کوئی غلام اگر ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر تو وہ رب کی بارگاہ میں تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے، مسلسل گناہ کرتا جائے، ایک وقت آتا ہے پورا دل اس کا گناہوں کی سیاہی سے پر ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی نیکی والی بات بندے کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ آج وقت ہے اگر اپنے لیے ہم کامیابی چاہتے ہیں نا، اپنے باطن کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری نشانی جو بیان کی، اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جو بندہ میرے نام کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ میرے نام کی ضربیں اپنے دل پہ لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے دینوں دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی غور کریں، پورا دن ہمارا غفلت کے اندر گزر جاتا ہے، ساری رات گندی محفلوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن جس وقت رب سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا، تہجد کا وقت، اس وقت اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں گا، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا اس کو رزق عطا کروں گا، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اس کو اولاد کی نعمت دوں گا، مگر افسوس میری اور آپ کی مجلسیں گندی ہوتی ہیں، پوری رات غلط کاریاں کرتے رہتے ہیں، جب اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے غفلت کی چادر تان کے سو جاتے ہیں۔ خدا را آئیں اپنی راتیں بیدار کریں، اپنے مالک کریم کو راضی کریں۔ آج ہر بندے کی زبان پہ عجیب قسم کے جملے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں بندے نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے مسلمانوں پہ زوال آ گیا، کوئی کہتا ہے مسلمان تنزلی کا شکار ہو گیا۔ میرے پیارے اور محترم دوستو، ایک ہی وجہ ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ چھوڑ دیا، اس امت کے اکابرین کی زندگیاں چھوڑ دی، زوال مسلمان کا مقدر بنتا چلا گیا۔ آج ہم بحثیت ایک والدین اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ بعض اوقات تو سننے میں آتا ہے کوئی ایسا تعویذ مل جائے، کوئی ایسا دم کرے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی۔ ہم نے خود 40 ہزار کے موبائل اپنی اولادوں کو لے کے دیے، پھر بات ہماری یہ کیسے مانیں گے؟ آئیں میں آپ کو آج کے میلاد کی محفل میں ایک عظیم باپ کی تربیت کا واقعہ سناتا ہوں۔ وہ عظیم باپ جن کی وجہ سے
آج سارے ہم حنفی کہلاتے ہیں، جنہیں آج دنیا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے جن کے دل بھی اللہ کے ذکر میں گزرتے تھے، جن کی راتیں بھی رب کی یاد کے اندر گزرتی تھی۔ اونا دا عشق سلامت مقبول اونا دیاں باتاں نے، کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنہ دیاں راتاں نے، نہ چھیڑ اینا چپ کیتیاں نو، کولو تی لنگ جا چپ کر کے، اینا دیاں وکھریاں ذاتاں نے، اینا دیاں وکھریاں باتاں نے، سرکار دی محفل تے آکے بدلا نے آن صلاح کیتی، چلو ہور اگیرے وس پویے، ایتھے ہنجوان دیاں برساتاں نے۔ حضرت امام اعظم کی ایک کتاب ہے الوصایا، امام اعظم امام صاحب کی وصیتیں، کچھ وصیتیں تو آپ کی وہ ہیں جو آپ نے اپنے شاگردوں کو کی، کچھ وصیتیں عزیز و اقارب کو کی۔ اسی کتاب کے اندر کچھ ایسی وصیتیں موجود ہیں جو آپ نے اپنے سگے بیٹے، آپ کے بیٹے کا نام تھا حضرت سیدنا امام حماد رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے اپنے بیٹے کو کی۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرتا ہے، اور وہ کیسے باپ تھے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس انداز سے کی۔ ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا بیٹا یہ یاد رکھو، والد کے لیے سب سے جو عزیز رشتہ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اللہ کا تمہارے باپ پہ اتنا کرم ہے، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کیا ہے، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام اعظم ابو حنیفہ، مگر آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں نے تیرے لیے حضور کی 5 حدیثوں کو چن لیا ہے، 5 حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور اگر تم دنیا میں رہ کے ان 5 حدیث پہ عمل کرو گے، گویا نبی پاک کے پورے دین اسلام پہ تم عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اب کون سی وہ 5 حدیث ہیں جو امام صاحب اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پہ بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا جو دار و مدار ہے یہ بندے کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اے بیٹے جب تیری نیت کا قبلہ درست رہے گا، رب تجھے برکتیں بھی عطا فرمائے گا، کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جب بندے کی نیت کے اندر بے ایمانی آ جائے نا، نیت کے اندر دھوکہ شامل ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے رزق سے برکت کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ آج بعض بندے کہتے ہیں نا 50-50 ہزار میری تنخواہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ میرے مال میں برکت نہیں، میری پوری نہیں پڑتی۔ اے خدا کے بندوں کبھی ہم پڑھے اللہ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو میری یاد سے رخ پھیر لیتا ہے نا، ہم اس بندے پہ اس کی معیشت کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک بڑی ذخیر کتاب ہے حدیث پاک پہ، اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ اس کتاب کے اندر آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو لکھا۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی جھوٹ بولتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، باقی تو جو بھی عذاب ہوں گے نقصان ہوں گے وہ اپنی جگہ۔ آقا فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو ایک نقصان یہ ملتا ہے، اللہ پاک اس بندے کا رزق اس پر تنگ فرما دیتا ہے۔ آج اگر میرے رزق میں برکت نہیں، آپ کے رزق میں برکت نہیں، تو سب سے پہلے اپنے ضمیر میں جھانکیں، اپنے نفس سے پوچھیں کہیں میں مسلمانوں کو داؤ تو نہیں لگاتا، کہیں زبان کے ذریعے مسلمانوں کا دل تو نہیں دکھاتا، کہیں جھوٹ بول کے گناہ کا مستحق تو نہیں بنتا۔ آج وقت ہے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا حضور کا فرمان وصیت کے طور پہ تجھے بیان کرتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، بیٹا عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اپنی نیت کو تم نے درست رکھنا ہے۔ دوسری حدیث پاک آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اے بیٹے جو تم نے اپنے لیے پسند کرنا ہے نا، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ تیسری وصیت فرما بیٹا تیسرا فرمان نبی کریم علیہ السلام کا یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں کتنے فضول کام کرتے ہیں، پورا پورا دن ہمارا فضول کاموں کے اندر گزر جاتا ہے، پوری پوری رات ہماری غلط کاریوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان الحلال بین
والحرام بین وبینہما مشتبہات، بیٹا حلال بھی تمہارے سامنے واضح ہے، حرام بھی تمہارے سامنے ظاہر ہے، ان کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ان سے بچ کے رہنا، حلال کھانا ہے، حلال پینا ہے، حلال پہننا ہے، حلال استعمال کرنا ہے، اور اس کے حلال کی سب سے بڑی برکت جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حلال کھاتا ہے نا اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہر بندہ اپنے ضمیر میں جانتے، ہمارے یار اسلاف بھی تو تھے جن کی زندگیاں کتنی محتاط ہوا کرتی تھی، آج ہم بالکل کسی قسم کی فکر نہیں کرتے۔ ایک ایک روپے کا رب کے دربار میں کل قیامت کے دن بندہ مومن نے حساب دینا ہے۔ فقہ حنبلی کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت شریف پردے کے عالم میں حاضر ہوئی، کہتی حضرت صاحب ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بی بی کون سا مسئلہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں سود کاٹتی ہوں، جسے ہم سودر کہتے ہیں نا، کچھ سود دن کے وقت کاٹتی ہوں، کچھ رات کے وقت، جو میرے پاس گاہک آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، انہیں میں واضح نہیں کرتی کہ یہ رات کے وقت کاٹتا ہے یہ دن کے وقت کاٹتا ہے، بتائیں میرے لیے حکم کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اے بی بی تیرے لیے حکم ہے آنے والے خریداروں پہ اس بات کو تم واضح کرو، یہ سود رات کو کاٹتا ہے یہ میں نے دن کے وقت کاٹتا ہے۔ اب وہ عورت مسئلہ پوچھنے کے بعد چلی گئی، امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس دور کے اندر بھی کیسی تقوی والی عورتیں موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں آپ نے ایک شاگرد کو فرمایا یار دیکھو یہ خاتون کس گھر میں داخل ہوتی ہے، اب شاگرد نے دیکھا اس وقت کے بہت جلیل القدر صوفی بزرگ جنہیں آج دنیا حضرت سیدنا بشر حافی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے گھر میں وہ عورت داخل ہوئی، وہ لڑکا آیا کہتا استاد صاحب حضرت بشر حافی جن کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے ان کے گھر میں وہ عورت داخل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے تقوی والی عورت حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ بھی دیکھیں کس انداز سے حلال بھی کمایا کرتے تھے اور کتنا محتاط رہ کے حرام کاموں سے بچا کرتے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا حلال کھانا ہے۔ پانچویں نصیحت فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے مل سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، اے بیٹے حضور فرماتے ہیں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج نہ ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں نہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا کہ جب دن نکلتا ہے نا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت یہ دن اعلان کرتا ہے اے بندے آج کے دن کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو کر لے، آج کے بعد میں دوبارہ واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے کہتے ہیں اے زبان اگر آج کے دن تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، آج کے دن تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حقیقی نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا مقصد یہ ہے ہماری سیرت بھی آقا کی سیرت جیسی ہونی چاہیے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ بعض اوقات بندے کے ذہن میں نا شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے یار اب تو میں بزرگ ہو گیا ہوں، میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیوں میں طاقت کم ہو گئی ہے، میری کمر میں جھک گئی ہے، ساری زندگی گناہ کیے، اب تو میرا رب میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار فرماتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ابھی یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اس کو لکھنے والے کوئی عام عالم نہیں، کوئی عام ولی کامل نہیں، وہ امام وہ ولی کامل جنہیں آج دنیا حضور داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب بہت عظیم آپ کی کتاب ہے تصوف پہ کشف المحجوب کے اندر اس بات کو لکھا اور بہت بڑی ہمارے لیے یقین کرے اصلاح ہے، بہت بڑا ہمارے لیے اصلاحی سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے ولایت بھی عطا فرمائی، عاجزی بھی عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ ایک دن حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے نا ایک سفر پہ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک نوجوان ملا،
لکھنے والے حضور داتا صاحب ہے، کشف الموجوب میں فرماتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے حضرت آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے ابراہیم خواص۔ کہتا ہے حضرت دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، مگر میں مسلمان نہیں، میں یہودی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ میں مسلمان ہوں، تو یہودی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی کر لے، میں نے اتنا طویل سفر کیا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی صحبت میں رہ کے میں بھی کچھ اچھا بندہ بن جاؤں۔ آپ نے جب اس کو ٹالا نا تو دیکھا کہ وہ بندہ ضد پہ اڑ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر میری شرط یہ ہے، میرے پاس تیری بھوک مٹانے کے لیے ایک لقمہ کھانا نہیں، تیری پیاس بجھانے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں۔ اس نے کہا حضرت پیاس بھی برداشت کروں گا، بھوک بھی برداشت کروں گا، بس اپنی صحبت پاک میں رہنے کا موقع عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو اجازت دی۔ اللہ کے ولی تھے، سفر پہ جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اب اس یہودی سے نہ بھوک برداشت ہوئی نہ پیاس برداشت ہوئی، اب اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں حضرت اگر آپ اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ سے میرے لیے کھانا بھی طلب کریں پانی بھی طلب کریں۔ آپ کو پتا چل گیا اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا دیا، اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی آرزو کی، یا اللہ اس غیر مسلم کے سامنے اسلام کو عزت عطا فرمانا، مولا اس یہودی کے سامنے اسلام کو شان عطا فرمانا۔ سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا آسمان سے دسترخوان نازل ہوا جس پہ 2 روٹیاں پڑی تھی، 2 شہد کے گلاس پڑے تھے۔ فرمایا دیکھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ فرمایا ایک روٹی تمہاری، ایک روٹی میری، ایک شربت کا گلاس تمہارا، ایک یہ پانی کا گلاس میرا۔ اب اس نے وہ پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، بھوک اور پیاس کا احساس مٹ گیا۔ سفر آگے شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو نور بصیرت بھی عطا فرماتا ہے، نور بصارت بھی عطا فرماتا ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم خواص کے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے اب یہ بندہ دوبارہ مجھ سے کھانا اور پانی طلب کرے، کیوں نہ آج میں اس سے کھانا اور پانی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہودی دیکھ کچھ دن پہلے میں نے تجھ سے کھانا بھی مانگا تھا، پانی بھی تم نے مانگا تھا، تو میں نے تجھے اللہ تعالیٰ سے دلوا کے دیا تھا۔ آج مجھے بھوک لگی ہے، آج مجھے پیاس لگی ہے، آج تیرا کام ہے رب سے مانگنا۔ اب وہ بتوں کو پوجا کرنے والا، مٹی کے معبودوں کے سامنے جھکنے والا، اسے کیا خبر تھی کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ زندگی میں پہلی بار اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، زندگی میں پہلی بار اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرضیں کی ہوں گی۔ جب سجدے سے یہودی نے سر اٹھایا نا، دیکھا دسترخوان نازل ہوا جس پہ 4 شربت کے گلاس پڑے تھے، 4 روٹیاں پڑی تھی۔ کہتے ہیں حضرت صاحب 2 روٹیاں آپ کی، 2 روٹیاں میری، 2 شربت کے گلاس آپ کے، 2 شربت کے گلاس میرے۔ آپ نے فرمایا کہ یار میں مسلمان ہوں، تو یہودی ہے، ہمارے مذہب اسلام میں یہودیوں کے گھر کا کھانا پینا جائز نہیں۔ اس نے کہا حضرت چھوڑیں یہودیت کو، یہ کھانا کھائیں، یہ پانی پئیں، 2 خوشخبریاں بھی سماعت فرمائیں۔ فرمایا پہلے سناؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت جب آپ نے مجھ سے کھانا بھی مانگا، پانی بھی طلب کیا، مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مجھے تو دعا مانگنے کے آداب بھی نہیں آتے تھے، میں نے آپ کی نقل کی۔ پہلی بار زندگی میں یہ سر جو ہے یہ بتوں کی آگے ٹیکتا کرتا تھا، آج زندگی میں پہلی بار میں نے اس سر کو اس مالک کریم کے دربار میں جھکا دیا جو مالک 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ حضرت میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں زندگی میں پہلی بار 2 ہی باتیں کی، یا اللہ اگر ابراہیم خواص تیرے ولی کامل ہیں، ہمیں 2 روٹیاں 2 شربت کے گلاس عطا فرما، اور اے اللہ اگر دین اسلام سچا دین ہے ہمیں 4 روٹیاں 4 شربت کے گلاس عطا فرما۔ حضرت میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے آسمان سے یہ دسترخوان نازل ہوتا دیکھا، اس پہ 4 روٹیاں پڑی تھی، 4 شربت کے گلاس پڑے تھے، مجھے پتا چل چکا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، دین اسلام سچا دین ہے۔ حضرت میرا ہاتھ پکڑے، کلمہ پڑھا کے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے،
یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں, مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا, ابھی دل گناہوں سے چور ہے. تو بخش دے میرے سب گناہ, تو رحیم ہے تو غفور ہے. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں. حضور فرماتی ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. آئے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سماعت فرمائے. صحیح مسلم شریف کے اندر, جامع ترمذی کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. اے میرے صحابہ, جب قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو اس کا نام لے کے اپنے دربار میں بلائے. کیسا وہ یار برکتوں والا میرے آقا کا غلام ہے, رب کا کیسا وہ خوش نصیب بندہ ہے اس کو اللہ اس کے نام سے پکارے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ رب کے دربار میں آئے گا نا, اللہ پاک کیا کرے گا, فَيَنْشُرُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا, اللہ اس بندے کی زندگی کے 99 رجسٹر کھول کے اس کے سامنے رکھ دے گا. پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے ہے, کون سے اچھے عمل کیے, کتنے برے کام کیے. کل سجل مثل مد البصر, آقا فرماتے ہیں ہر رجسٹر حد نکاح تک وسیع ہوگا. ثم یقول, اب اللہ کلام فرمائے گا اپنے بندے سے. اللہ فرمائے گا اتنکر من ھذا, اے بندے کوئی پریشانی ہے تو ابھی بتا دے, تیرے پاس وقت ہے. بندہ کہے گا مولا کوئی پریشانی, کوئی عذر نہیں. اللہ فرمائے گا ازالمک کتبت الحافظون, کیا میرے فرشتوں نے تیرے نامہ اعمال میں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں لکھی. بندہ کہے گا مولا کوئی بات نہیں لکھی, جو کچھ کرتا تھا تیرے فرشتے حق اور سچ لکھتے تھے. اللہ فرمائے گا افلک عذرن, اے بندے ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے, کوئی عذر ہے تو بیان کر دے. بندہ کہے گا مولا کوئی عذر نہیں. اب رب فرمائے گا فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ, اے بندے تو نے آج پریشان نہیں ہونا, آج تیرے اوپر ہم ظلم نہیں کریں گے, آج میری رحمت تیرے انتظار کے اندر کھڑی ہے. بلا ان لک عندنا حسنا, تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے. اب فتخرج بطاقۃ, رب تعالیٰ کے دربار سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس پہ کلمہ پاک لکھا ہوگا. اللہ فرمائے گا بندے فیقول احضر وزنک, چلا جا میزان عدل پہ, تیری نیکیاں بھی تولی جائیں گی, تیرے گناہوں کا بھی حساب کیا جائے گا. بندہ اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ فرمائے گا فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمْ, آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. آج میزان عدل پہ جا کے میری قدرت کا نظارہ کر. میرے حضور فرماتے ہیں اب وہ بندہ میزان عدل پہ جائے گا, ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے, دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا. کاغذ کا ٹکڑا وزندار بن جائے گا. آقا فرماتے ہیں رب کے نام سے بڑھ کے کوئی چیز وزندار نہیں. اس حدیث پاک کی شرح کے اندر محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہے, نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے, اللہ پاک اس کلمہ پڑھنے پر بھی قیامت کے دن اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور پھر یہ یاد رکھیں, امام عمر تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے مشکات شریف, کتنی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی. اس کتاب کے اندر آقا علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث پاک موجود ہے, بچے کو یاد ہے. آقا فرماتے ہیں کلمہ شریف جو ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جنت کی کنجی ہے. کتنی بار ہم نے سنی ہے, کلمہ شریف جنت کی چابی ہے. اب ایک بہت بڑے تابعی بزرگ ہے جن کا نام حضرت سیدنا وہب بن منبہ ہے. مرآت المناجی یہ مشکات کی شرح ہے, مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے پہلے جلد کے اندر اس بات کو لکھا. فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبہ کے دور عظیم کے اندر یہ تابعی بزرگ ہیں, اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں کسی صحابی رسول کا دیدار کیا. آپ کے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے سرکار کا فرمان ہے کلمہ جنت کی چابی ہے, کلمہ شریف پڑھ لیے ہمیں باقی اعمال کرنے کی کوئی حاجت نہیں. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے بھائی کلمہ پڑھا, نمازیں بھی پڑھنی ہیں, روزے بھی رکھنی ہیں, زکوٰۃ بھی دینی ہے, حج بیت اللہ بھی کرنا ہے. اب دونوں گروہ اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں آئے, حضرت وہب بن منبہ کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں حضرت اس بات کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے, ہمیں اس بات کا فیصلہ ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ بے شک آقا کریم کا فرمان
حق اور سچ ہے کہ کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. لیکن اے لوگوں بتاؤ آج تک تم نے کوئی ایسی چابی دیکھی ہے جو دندانوں کے بغیر ہو, بالکل سیدھی ہو, جس کے دندے نہ ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں حضرت جو بھی چابی ہے 1 2 3 کچھ نہ کچھ تو دندے ہوتے ہیں, دندانوں کے بغیر بالکل سیدھی چابی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو کلمہ جنت کی چابی ہے, اس کے دندانوں کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, اس کے دندانوں سے مراد حج بیت اللہ کرنا ہے, اس کے دندانوں سے مراد زکات دینا ہے اور ماہ رمضان کا احترام کرنا ہے. جب تک تم کلمہ شریف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ آج وقت ہے, حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں, چند یہ باتیں اصلاحی ہیں, اپنے لیے یار نیت کریں, خود بھی دیندار بنیں, اپنی اولادوں کو بھی نبی علیہ السلام کے دین کا عظیم مبلغ بنائیں. آج بندے کے ذہن میں بڑی عجیب عجیب باتیں آتی ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا, عالم بنے گا, یہ کھائے گا کدھر سے؟ لیکن یہ یاد رکھیں جو حافظ قرآن بن جاتا ہے, جو عالم دین بن جاتا ہے نا, بڑے بڑے عہدے داروں کا امام بن جاتا ہے. حضور کی حدیث ہے کنز العمال کے اندر, آقا فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس به علما, جو علم دین کی راہ پہ چلتا ہے. ابھی نیت کی یار ساری زندگی غفلت میں گزر گئی, اللہ کا دین ہی سیکھ لوں, اللہ کے قرآن کا علم ہی سیکھ لوں. حضور فرماتے ہیں دین کے راستے پہ چلے, ابھی قاری قرآن نہیں بنا, حافظ قرآن نہیں بنا, عالم دین نہیں بنا, سب سے پہلا صلہ یہ ملتا ہے سخر اللہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے. آج وقت ہے اپنے لیے خود بھی دیندار بنے, اپنی اولادوں کو بھی دیندار بنائیں. اگر آج ہم چاہتے ہیں نا ہماری اولادیں دیندار بنے, ہماری اولادوں کے اندر سے نبی علیہ السلام کے دین کی خوشبو آئے, انہیں دیندار بنانا پڑے گا, انہیں حافظ قرآن بنانا پڑے گا, انہیں عالم دین بنانا پڑے گا. کتنے علماء اہل سنت کے مدارس موجود ہیں, اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کروائیں. اور یہ یاد رکھیں انسان جو ہے نا بڑی غفلت میں اپنا وقت گزارتا ہے. بندہ کہتا ہے یار آج میرے کپڑے نہیں صحیح, کل سے نماز پڑھوں گا, طرح طرح کے شیطان بہانے ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن امام غزالی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بندہ تو روزانہ غفلت میں ہے, کبھی کہتا ہے کل نماز پڑھوں گا, کبھی کہتا ہے پرسوں پڑھوں گا, کبھی کہتا ہے ہفتے بعد شروع کروں گا. فرماتے ہیں تیری کل گزرتی جا رہی ہے, تیری زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا پھر کل نہیں آئے گی, تجھے آج ہی دنیا سے جانا پڑے گا. حضور کی حدیث ہے نا ریاض الصالحین کے اندر بھی لکھی ہے, میرے آقا فرماتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں, 2 چیزیں فیرجیان اسنان واپس آ جاتی ہیں, 1 چیز قبر میں چلی جاتی ہے. والدین رشتہ دار جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بھی میت کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں, وہ بھی واپس آ گئے. اور اس کے بعد بندے کا مال میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی قبر تک جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بندہ فوت ہو گیا, اس کی جو بھی رقم ہے پیسے ہیں وہ تو گھر کے اندر ہوتے ہیں, لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندے کا جو مال ہے نا یہ بھی قبر تک جاتا ہے. اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں عرب کے لوگوں کے اندر ان کے پاس بڑے بڑے اونٹ ہوتے تھے, بڑے بڑے جانور ہوتے تھے. امیر بندہ وہ ہوتا تھا جس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہو. اگر عرب کا کوئی بندہ فوت ہوتا نا, اس کا جتنا بھی یہ مال ہوتا جانور, اس کے لواحقین اس کی قبر تک لے کے جاتے اور اسے کہتے دیکھ اتنا بڑا مال تو دنیا میں چھوڑ کے اکیلا قبر میں جا رہا ہے. میرے آقا فرماتا ہے کہ مال بھی واپس آ گیا, رشتہ دار بھی دفنانے کے بعد آ گئے. اب ایک چیز رہ جاتی ہے وَعَمَلُهُ, بندے کا جو عمل ہے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. اب میرے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے من تزکا, اپنے باطن کو پاک کر, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ, اللہ فرماتا ہے میرے نام کا ذکر بلند کرو, اور فصلہ 5 وقت کی نماز ادا کرو. حقیقی میلاد منانا ہے ہمیں, حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آمد کے مقصد کو بیان کیا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی اخلاقیات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا. یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے, یہ ماں کی بھی عزت نہیں کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. حضور آئے, آپ نے ماں کی قدر بتائی, بیٹیوں کا مقام بتایا, بیوی اور بہن کی عزت کو لوگوں کے سامنے رکھا. آج نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں, اللہ پہاڑوں کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھے سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے, جو روز اول پیمان کیا وہ عہد و پیمان بھول گئے, جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. فرعون نہیں, شداد نہیں,
دنیا میں وہ قومیں یاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ چند ایک باتیں اسلائیں آپ کے گوش گزار کے، اللہ مجھے بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل کے لیے۔ آپ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے تشریف لائے، اللہ آپ کو قدم قدم عزت نصیب فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔